أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد۔ آج ہم ہیں الدرر البہیہ کے ساتھ۔ یہ کتاب ہے امام شوکانی رحمہ اللہ کی، اور یہ فقہی احکام و مسائل پہ مشتمل ایک عظیم الشان کتاب ہے۔ اس کتاب میں جو اندرونی کتابیں ہیں ان میں سے ہم 9ویں کتاب پڑھنے لگے ہیں، کتاب الطلاق، اور اس کتاب الطلاق کا آج ہم پڑھیں گے ایک حصہ ہے الایلاء۔ تو باب الایلاء، الایلاء کے بارے میں پڑھیں گے اور جانیں گے ایلاء کس کو کہتے ہیں اور اس کا حکم کیا ہے، اس کے دیگر احکام کیا ہیں۔ تو امام شوکانی رحمہ اللہ ایلاء کے اوپر گفتگو کرتے ہیں، لیکن ان کی گفتگو آپ کے سامنے رکھنے سے پہلے یہ بتا دوں آسان لفظوں میں کہ ایلاء کسے کہتے ہیں۔ کہ کوئی خامند یہ قسم اٹھا لے کہ وہ اپنی بیگم سے جماع نہیں کرے گا، خاص تعلق قائم نہیں کرے گا، اس کو کہتے ہیں الایلاء۔ الایلاء کا اسلام میں حکم کیا ہے؟ ایلاء سے بچنا چاہیے، ایلاء سے شوہر کو دور رہنا چاہیے۔ کیوں؟ کیونکہ آپ کے ایلاء کرنے سے کسی کو تکلیف پہنچتی ہے، کسی کو نقصان پہنچتا ہے، اور وہ کون ہے؟ آپ کی بیگم۔ ایلاء کو وہ اپنے لیے توہین سمجھے گی، اور پھر 1 مہینہ 2 مہینے 3 مہینے آپ کا اس سے بائیکاٹ کرنا، یہ اسے روزانہ کی بنیاد پہ تکلیف دینا ہے، اس لیے اس سے بچنا چاہیے۔ لیکن اگر اس کا مقصد بیگم کی اصلاح ہو تو انشاءاللہ پھر اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قرآن حکیم میں سورہ نساء میں وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ، کہ اگر آپ کی بیوی سرکشی پہ اتر آئے، صریح طور پہ نافرمانی کرنے لگے، تو آپ اس کا بستر الگ کر سکتے ہیں۔ اور اس لیے بھی کہ ایلاء نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی کیا تھا، تو جب آپ نے بھی ایلاء کیا تھا تو اس سے پتہ چلا کہ ہر ایلاء ممنوع نہیں ہوتا۔ اگر ایلاء کے پیچھے مقصد اپنی بیگم کی اصلاح کرنا ہے تو پھر ایلاء کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے، یعنی کہ یہ قسم اٹھانے میں کوئی حرج نہیں ہے کہ میں 1 ہفتہ تم سے تعلق قائم نہیں کروں گا، یا 1 مہینہ تعلق قائم نہیں کروں گا، یا 2 مہینے تعلق قائم نہیں کروں گا، یا 3 مہینے تعلق قائم نہیں کروں گا۔ امام شوکانی فرماتے ہیں ہوا ان یحلف الزوج من جمیع نسائه او بعضهن لا یقربهن۔ ایلاء یہ ہے کہ خامد قسم اٹھائے کہ وہ اپنی تمام بیویوں سے خاص تعلق قائم نہیں کرے گا، جماع نہیں کرے گا، یا ان میں سے کسی ایک سے خاص تعلق قائم نہیں کرے گا، جماع نہیں کرے گا۔ لا یقربہن یعنی کہ ان کے قریب نہیں جائے گا۔ یہاں پہ ایک سوال یہ اٹھے گا کہ اگر قسم اٹھانے والا غیر اللہ کی قسم اٹھائے تو کیا اسے بھی ایلاء کہا جائے گا؟ کیا اس پہ بھی ایلاء والے احکام جاری ہوں گے؟
تو جواب یہ ہے کہ نہیں. اگر کوئی اللہ کی قسم اٹھاتا ہے تب یہ الہ ہے. اگر کوئی اللہ کی صفات میں سے کسی صفت کی قسم اٹھاتا ہے تب یہ الہ ہے. اور اگر کوئی عیسیٰ علیہ السلام کی قسم اٹھاتا ہے اور عیسیٰ علیہ السلام کی قسم اٹھا کے کہتا ہے کہ میں 1 مہینہ تم سے تعلق قائم نہیں کروں گا، تو یہ شرعی طور پہ الہ نہیں ہے. یا کوئی شیخ عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ کی قسم اٹھا لیتا ہے تو یہ الہ نہیں ہے. کوئی نبی علیہ السلام کی قسم اٹھا لیتا ہے تو یہ الہ نہیں ہے. کوئی کعبہ کی قسم اٹھا لیتا ہے تو یہ الہ نہیں ہے. کوئی مسجد کی قسم اٹھا لیتا ہے تو یہ الہ نہیں ہے. کوئی اپنی ماں کی قسم اٹھا لیتا ہے تو یہ الہ نہیں ہے، کیونکہ یہ سب کے سب غیر اللہ ہیں. تو کیا نبی علیہ السلام بھی غیر اللہ ہیں؟ جی بالکل غیر اللہ ہے. غیر اللہ کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ وہ جو اللہ کے علاوہ ہے. تو نبی علیہ السلام اللہ کا حصہ نہیں ہے بلکہ غیر اللہ ہیں. کعبہ بھی اللہ تعالیٰ کی صفت نہیں ہے بلکہ اللہ کی مخلوق ہے، تو غیر اللہ ہے. ہر نبی غیر اللہ ہے، ہر فرشتہ غیر اللہ ہے، ہر مخلوق غیر اللہ ہے. دوسرا سوال یہاں پہ یہ اٹھے گا کہ اگر کوئی الہ کرے، قسم اٹھائے کہ اللہ کی قسم میں تم سے 1 مہینہ تعلق قائم نہیں کروں گا، اور ساتھ ہی کہہ دے انشاءاللہ، تو کیا یہ الہ ہوگا؟ جواب یہ ہے کہ یہ الہ نہیں ہے. یہ الہ نہیں ہے، کیونکہ آپ نے انشاءاللہ کہہ کے اپنی بات کو خود ہی ہلکا کر دیا ہے، راستہ آپ نے اپنے لیے کھول لیا ہے. تو اس لیے یہ پھر الہ، شرعی طور پہ یہ الہ نہیں ہے. ایک اور سوال یہاں پہ یہ اٹھے گا کہ اگر کوئی الہ اپنی اس بیگم سے کرے جسے وہ طلاق دے چکا ہے، تو کیا یہ بھی شرعی طور پہ الہ کہلائے گا؟ جواب یہ ہے کہ اگر یہ پہلی طلاق ہے اور وہ بیگم جس کے ساتھ الہ کیا جا رہا ہے وہ طلاق کی عدت میں ہے، طلاق بھی پہلی ہے اور ابھی اس کی عدت ختم نہیں ہوئی، تو پھر تو اس کی بیگم ہے، تو پھر اس کے ساتھ کیا جانے والا الہ شرعی الہ کہلائے گا. اسی طرح اگر دوسری طلاق ہے اور وہ عورت عدت میں ہے تو یہ بھی شرعی طور پہ الہ کہلائے گا. اور اگر عدت کے ایام ختم ہو چکے تھے تو اب وہ اس کی بیگم لگتی ہی نہیں، اس کے ساتھ جو الہ کیا جائے گا وہ الہ نہیں ہے. اور اگر طلاق اس کو ہو چکی تھی کتنی؟ 3، وقفے سے باری کتنی طلاقیں دے چکا تھا؟ 3. اور اب وہ عدت میں تھی، اس کے ساتھ جو الہ کیا جائے گا یہ شرعی طور پہ الہ نہیں ہے، کیونکہ اب وہ اس کی بیگم نہیں رہی. عدت تو اس لیے ہے کہ آگے فی الحال شادی نہیں کر سکتی، لیکن اس کی بیگم نہیں رہی اب، اسی لیے اب اس کو طلاق دینے والے شوہر کی طرف سے رہائش نہیں ملے گی، کھانا نہیں ملے گا. جب پہلی طلاق تھی اور عدت کے ایام تھے تو رہائش بھی مل رہی تھی، کھانا بھی مل رہا تھا. جب دوسری طلاق تھی اور عدت کے ایام تھے تو رہائش بھی مل رہی تھی، کھانا بھی مل رہا تھا. تیسری طلاق دینے کے فوراً بعد اب اس کا خاوند پہ کوئی حق نہیں ہے، رہائش کے اعتبار سے، کھانے پینے کے اعتبار سے، نان نفقہ کے اعتبار سے. تو اس لیے اب اس کے ساتھ جو الہ کیا جائے گا، یعنی کہ جس کو 3 طلاقیں ہو چکی ہیں، وہ شرعی طور پہ الہ نہیں ہے، کیونکہ وہ اس کی بیگم نہیں ہے. اور الہ اس کو کہتے ہیں جس کا تعلق اپنی بیگم کے ساتھ ہو. نعوذ باللہ اگر کسی لڑکے کا کسی لڑکی کے ساتھ ناجائز تعلق ہے اور اس سے وہ قسم اٹھا لیتا ہے کہ میں 1 مہینہ تم سے خاص تعلق قائم نہیں کروں گا، تو یہ شرعی طور پہ کوئی الہ نہیں ہے. تو امام شوکانی نے کیا کہا تھا؟ الہ کسے کہتے ہیں کہ شوہر قسم اٹھائے اپنی تمام بیویوں سے خاص تعلق قائم نہ کرنے کی، یا ان میں سے کسی ایک سے تعلق نہ قائم کرنے کی قسم اٹھائے.
کہتے ہیں کہ لا یقربہن، ان کے قریب نہیں جائے گا. فَإِنْ وَقَّتَ بِدُونِ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ اعْتَزَلَ، اگر وہ 4 مہینے سے کم کی تحدید کرے تو اعتزل، تو اپنی اس بیگم سے الگ رہے گا. جن کے قسم اٹھائی ہے 1 ہفتہ تعلق قائم نہ کرنے کی، قسم اٹھائی ہے 1 مہینہ تعلق قائم نہ کرنے کی، 2 مہینے، 3 مہینے، 3 مہینے 20 دن، 3 مہینے 25 دن، 3 مہینے 28 دن، تو اس صورتحال میں اعتزل، بیگم سے الگ رہے گا. حتی ینقضی ما وقت به، حتیٰ کہ گزر جائے وہ مدت جس کا اس نے تذکرہ کیا ہے. اس بارے میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا، جسے امام بخاری رحمہ اللہ روایت کرتے ہیں. نمبر ہے 5202، 5202، اور امام مسلم روایت کرتے ہیں، نمبر ہے 1085، 1085. اس حدیث کی راویہ ہیں سیدہ ام المؤمنین ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا. کہتی ہیں کہ نبی علیہ السلام نے قسم اٹھائی کہ لا يدخل على بعض اہلہ شہرا، کہ آپ اپنی بیویوں کے پاس نہیں جائیں گے 1 مہینہ. فلما مضى 29 یوما غدا علیہن او راح، جب 29 دن ہوئے 29، تو آپ اپنی بیگمات کے پاس صبح کے وقت آئے یا شام کے وقت آئے. فقیل له، تو آپ سے کہا گیا یا نبی اللہ، اللہ کے نبی، حلفتا، آپ نے جو قسم اٹھائی تھی کہ اللہ تدخل علیہن شہرا، آپ 1 مہینہ ان کے پاس نہیں جائیں گے، ابھی تو 29 دن ہوئے ہیں. قال ان الشہر یکون 29 یوما، کہ مہینہ 29 دنوں کا بھی ہوا کرتا ہے. کوئی مہینہ 30 دن کا ہوتا ہے اور کوئی 29 دن کا. آپ کا مقصد یہ تھا کہ یہ مہینہ 29 دنوں کا ہے، تو مہینہ پورا ہو گیا ہے. تو یہ حدیث میں نے آپ کے سامنے کیوں رکھی جی؟ یعنی کہ ہمارا موضوع چاہ رہا ہے کہ مہینہ 29 دن کا ہوتا ہے یا 30 دن کا ہوتا ہے، یہ موضوع ہمارا آج. یہ بتایا جا رہا ہے آپ کو کہ اگر 4 مہینوں سے کم مدت ہے تو یہ شوہر اپنی مقرر کردہ مدت کے مطابق بیگمات سے الگ رہے، ٹھیک ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے. آپ نے یہاں پہ الہا کیا تھا کتنے عرصے کا؟ 1 مہینے کا، تو 1 مہینہ آپ الگ رہے ہیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے. اسی موضوع پہ ایک اور حدیث ہے یرحمک اللہ، اس کے راوی ہیں انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ. کہتے ہیں کہ آلا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من نسائہ، نبی علیہ السلام نے قسم اٹھائی اپنی بیویوں سے تعلق قائم نہ کرنے کی. وکانت انفقت رجلہ، اور آپ کے پاؤں میں موچ بھی آ گئی انہی دنوں. ادھر قسم اٹھائی تھی بیگمات سے تعلق قائم نہیں کرنا، ادھر آپ کے پاؤں میں بھی مسئلہ ہو گیا، چلنا پھرنا آپ کے لیے مشکل ہو گیا. فَأَقَامَ فِي مَشْرُبَةٍ 29 لَيْلَةً، تو آپ اپنے گھر کے ایک بالا خانے میں رہے 29 دن 29 راتیں. بالا خانہ کس کو کہتے ہیں؟ کیونکہ اب آپ لوگ جو ہیں اردو سے تو بیگانہ ہوئے، حالانکہ بالا خانہ کوئی خاص مشکل لفظ نہیں ہے. اوپر کے فلور میں رہے، گراؤنڈ فلور کی بجائے اوپر کے فلور میں رہے، ٹھیک ہو گیا. تو وہاں پہ آپ نے رہائش رکھی. ثم نزل، پھر آپ نیچے تشریف لائے، یعنی کہ 29 راتوں کے بعد. فقالوا، تو کہنے والوں نے کہا یا رسول اللہ، اللہ کے رسول علیہ وسلم، علیت شہرا، آپ نے تو الہا کیا تھا 1 مہینے کا، آپ نے تو قسم اٹھائی تھی بیویوں کے پاس نہ جانے کی 1 مہینہ، تو پھر آپ نے بتایا کہ مہینہ 29 دنوں کا بھی ہوتا ہے. اس حدیث کو امام بخاری نے روایت کیا، نمبر ہے 1911، 1911. تو اس سے ایک تو یہ ثابت ہوا
کہ خود نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی الا کیا تھا. اس کی مزید تفصیلات آگے آئیں گی انشاءاللہ. لیکن فی الحال ہم امام شوکانی کی یہ گفتگو پڑھ رہے ہیں کہ اگر الا کرنے والا الا کی مدت طے کرے 4 مہینے سے کم تو اعتزلہ ٹھیک ہے، وہ اپنی بیگمات سے دور رہے، الگ رہے. کب تک؟ حتیٰ ینقضی ما وقت بھی، حتیٰ کہ گزر جائے وہ مدت جو اس نے مقرر کی تھی. یہاں پہ یہ وضاحت بھی ضروری ہے کہ افضل اس کے لیے یہ ہے کہ وہ اپنی قسم کو توڑے اور کفارہ ادا کرے اور بیگمات سے تعلق قائم کرے. افضل یہ ہے. تو اب سوال پیدا ہوگا کہ پھر نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس افضل پہ عمل کیوں نہیں کیا؟ کیونکہ آپ کا مقصد اپنی بیگمات کی اصلاح تھا. آپ کا جو الا تھا اس کا ایک عظیم مقصد تھا، اس لیے آپ نے اس کو پورا کیا. ورنہ آپ ہی کا یہ اصول ہے کہ من حلف علی یمین فرآ غیرہا خیرا منہا فلیأت الذی هو خیر ولیکفر عن یمینہ، کہ جو کوئی کسی بات پہ قسم اٹھا لے، قسم اٹھانے کے بعد وہ دیکھے کہ خیر اس چیز میں نہیں ہے جس پہ اس نے قسم اٹھائی ہے، بلکہ خیر اس کے الٹ میں ہے. ان کے قسم اٹھائی ہے کہ میں فلاں رشتہ دار کو نہیں بلاؤں گا، اور خیر اس میں ہے کہ اس کو بلائے. تو فرماتے ہیں نبی علیہ السلام فلیأت الذی هو خیر، اس آدمی کو چاہیے کہ وہ کام کرے جس میں خیر ہے، اور جہاں تک تعلق ہے قسم کا تو قسم کا کفارہ ادا کر دے. اور قسم کا کفارہ کیا ہوتا ہے جی؟ 3 روزے. لو جی، مجھے اسی جواب کی توقع تھی، اور یہ جواب کیا ہے؟ غلط ہے. صحیح جواب کیا ہے کہ قسم کا کفارہ ہے کہ 10 مسکینوں کو کھانا کھلائیں، یا پھر 10 مسکینوں کو لباس لے کر دیں. اگر ان 2 کاموں کی آپ طاقت نہیں رکھتے تو پھر 3 روزے ہیں. ہم نے سمجھ لیا کہ 3 روزے پہلا سٹیپ ہے. نہیں، یہ پہلا سٹیپ نہیں ہے. 3 روزے اس کے لیے ہیں جو اتنا فقیر ہے کہ 10 مسکینوں کو لباس لے کر نہیں دے سکتا، 10 مسکینوں کو کھانا بھی نہیں کھلا سکتا. وَإِنْ وَقَّتَ بِأَكْثَرَ مِنْهَا، اور اگر کوئی مدت مقرر کرے 4 مہینے سے زیادہ کی، الا کرے اور کہے کہ 5 مہینے میں تمہارے قریب نہیں آؤں گا، الا کرے 1 سال میں تمہارے قریب نہیں آؤں گا، الا کرے میں 2 سال تمہارے قریب نہیں آؤں گا، 5 سال تمہارے قریب نہیں آؤں گا، 10 سال تمہارے قریب نہیں آؤں گا. تو کہتے ہیں کہ اگر وہ 4 مہینے سے زیادہ مدت کا الا کرے تو خیرہ، اس کو اختیار دیا جائے گا. اس کے سامنے 2 آپشن رکھے جائیں گے، اس کو اختیار دیا جائے گا بعد مضیہا، اس مدت کے گزر جانے کے بعد، بین ان یفیء، اختیار دیا جائے گا نمبر 1 اس چیز کے مابین کہ وہ رجوع کرے بیگم سے، تعلق قائم کرے، او یطلقہ، یا پھر طلاق دے دے. زمانہ جاہلیت میں لوگ کیا کرتے تھے؟ الا کر لیتے تھے 10 سال کا، 15 سال کا، یا پھر پوری زندگی کا. اب یہ عورت نہ کہیں اور شادی کر سکتی ہے اور نہ اس کے ساتھ باقاعدہ بیوی بن کر رہ رہی ہے. عجیب و غریب زندگی ہے اس کی، نہ ادھر کی نہ ادھر کی. تو یہ ظلم تھا، یہ زیادتی تھی. اسلام نے اس کا ازالہ کیا اور کہا کہ تمہیں یہ حق حاصل ہے 4 مہینے تک. 4 مہینے سے کم تم الا کر سکتے ہو، اور وہ جو 4 مہینے سے کم ہے اس کے بارے میں بھی ہم گفتگو کر چکے ہیں. اس میں بھی افضل کیا ہے کہ آپ اپنی قسم کو توڑ دیں اور کفارہ ادا کریں اور بیگم سے تعلق قائم کریں، بیگم سے ناراضگی دور کریں. لیکن اگر ہے آپ کا الا، آپ کا یہ قسم اٹھانا 4 مہینے کے لیے، 4 مہینے، 5 مہینے، 1 سال، 2 سال، کئی سال، یا پوری زندگی، تو پھر آپ کے پاس 2 آپشن ہوں گے. کیا؟ کہ یا تو آپ بیگم سے تعلق قائم کریں، اور یا پھر آپ طلاق دیں.
یعنی کہ آپ کی بیگم کورٹ میں جائے گی اور کورٹ میں آپ کو جج بلائے گا اور آپ سے مطالبہ کرے گا کہ بھئی ایک آپشن اختیار کرو، اس عورت کو اس انداز سے رکھنا تمہیں اس کی اجازت نہیں ہے۔ تو اگر وہ رجوع کر لے تو الحمدللہ، طلاق دے دے پھر بھی کام چل جائے گا۔ اگر کہے نہ رجوع کروں گا نہ طلاق دوں گا تو پھر جج اس کو مجبور کرے گا طلاق دینے پہ۔ فرض کرتے ہیں کہ وہ پھر بھی نہیں مانتا تو پھر جج خود ہی علیحدگی کروا دے گا۔ یہاں پہ پہلے تو میں علماء کرام کا اختلاف آپ کے سامنے رکھوں گا۔ اختلاف کس مسئلے میں؟ اختلاف اس مسئلے میں کہ اگر 4 مہینے گزر جائیں اور وہ بیگم سے تعلق قائم نہیں کرتا تو کیا خود بخود علیحدگی ہو جائے گی، طلاق ہو جائے گی، یا طلاق تب ہوگی جب خامن طلاق دے گا یا جج علیحدگی کروائے گا؟ اختلاف سمجھے آپ؟ تو یہ پہلا قول ہے علماء احناف کا، فقہ حنفی سے تعلق رکھنے والے علماء کرام کا۔ اور ہمارے ملک میں زیادہ تر کون ہے؟ حنفی۔ انڈیا، پاکستان، بنگلہ دیش، افغانستان، یہاں پہ اکثریت کن کی ہے؟ احناف کی۔ تو ان کا موقف یہ ہے کہ 4 مہینے جب گزریں اور یہ رجوع نہ کرے تو خود بخود طلاق واقع ہو جائے گی، اور طلاق بھی طلاق بائن ہوگی، رجعی طلاق نہیں بلکہ طلاق بائن، جس کے بعد رجوع نہیں ہو سکتا۔ یہ موقف ہے علماء احناف کا، اور اس قول کی نسبت عبداللہ ابن عباس کی طرف بھی کی گئی ہے اور عبداللہ بن مسعود کی طرف بھی کی گئی ہے رضی اللہ تعالی عنہم۔ دوسرا موقف یہ ہے کہ 4 مہینے گزر جائیں اور یہ رجوع نہ کرے، خود بخود طلاق ہو جائے گی، لیکن طلاق بائن نہیں ہوگی بلکہ رجعی ہوگی۔ یہ موقف ہے کس کا؟ امام زہری کا اور امام مکحول کا۔ دیگر بھی کئی علماء کرام کا یہی موقف ہے۔ اور تیسرا موقف یہ ہے کہ 4 مہینے جب گزر جائیں گے تو خود بخود طلاق واقع نہیں ہوگی، بلکہ خامند کو آپشن دیا جائے گا، اختیار دیا جائے گا رجوع کرنے کا یا طلاق دینے کا۔ اگر رجوع کر لے الحمدللہ، رجوع نہیں کرتا طلاق دے دے پھر بھی مسئلہ حل ہوا، اور اگر یہ دونوں کام نہیں کرتا تو پھر قاضی جج اس کو طلاق دینے پہ مجبور کرے گا۔ اگر وہ پھر بھی انکار کرے تو جج خود علیحدگی کروا دے گا۔ یہ موقف ہے جمہور کا۔ کس کا؟ اس موقف کے ساتھ کھڑے ہیں امام مالک، امام شافعی، امام احمد، اور یہ موقف مروی ہے بہت سے صحابہ کرام سے۔ مثال کے طور پہ جناب عمر، جناب عثمان، جناب علی، جناب عبداللہ بن عمر، سیدہ عائشہ ام المؤمنین رضی اللہ تعالی عنہا۔ اس موقف کی تائید میں 2 قول آپ کے سامنے رکھوں گا۔ ایک تو سلیمان بن یسار کہتے ہیں، یہ تابعی ہیں، کہتے ہیں ادرکت بضعۃ عشر من اصحاب النبی صلی اللہ علیہ وسلم کلہم یوقف المولی، کہ میں نے 13 یا 13 سے زیادہ صحابہ کرام کو پایا، سب کا موقف یہ تھا کہ 4 مہینے گزر جانے کے بعد الا کرنے والے کو، اپنی بیگم سے تعلق نہ قائم کرنے کی قسم اٹھانے والے کو عدالت میں بلایا جائے گا اور وہاں اس سے مطالبہ کیا جائے گا کہ یا طلاق دو یا رجوع کرو، یعنی کہ خود بخود طلاق واقع نہیں ہوگی۔ اس قول کو روایت کیا امام دارقطنی رحمہ اللہ نے۔ اور پھر ہیں ابو صالح،
یہ بھی تابعی ہیں. یہ کہتے ہیں سألت 12 من اصحاب النبی صلی اللہ علیہ وسلم عن الرجل یولی، میں نے 12 صحابہ کرام سے سوال کیا اس آدمی کے بارے میں جو ایلا کرتا ہے، یعنی کہ اپنی بیگم سے تعلق قائم نہ کرنے کی قسم اٹھا لیتا ہے. فقالوا، تو ان کا موقف یہ تھا کہ لیس علیہ شیء، اس کے اوپر کچھ نہیں ہے حتیٰ کہ گزر جائیں 4 مہینے. فَإِن فَاءَ، اگر رجوع کر لے اپنی بیگم سے تو الحمدللہ، وَإِلَّا طَلَّقَ، ورنہ اسے طلاق دینا ہوگی. اس قول کو بھی امام دارقطنی رحمہ اللہ نے روایت کیا ہے. اب آپ آ جائیں قرآن کریم کی طرف. تو قرآن کریم سورہ بقرہ آیت نمبر 226 226، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں للذین یؤلون من نسائہم تربص 4 اشہر، وہ شوہر جو اپنی بیگمات سے تعلق قائم نہ کرنے کی قسم اٹھا لیں، ان کے پاس مہلت ہے 4 مہینے کی. کتنی مہلت ہے؟ 4 مہینے کی. یعنی کہ 4 مہینے یا 4 مہینے سے کم کی اگر قسم اٹھائی ہے تو انہیں کچھ نہیں کہا جائے گا، ان کا انتظار کیا جائے گا. فَإِن فَاءُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ، اگر اب وہ بیگم سے رجوع کر لیں، کب؟ جب کہ کتنا عرصہ ہو گیا ہے؟ 4 مہینے. تو اگر بیگم سے رجوع کر لیں تو اللہ تعالیٰ بہت بخشنے والا ہے، نہایت مہربان ہے. اچھا، اللہ نے کیا کہا؟ اللہ بہت بخشنے والا ہے. اس سے لگتا ہے کوئی گناہ ہوا ہے، اس سے لگتا ہے کوئی غلطی ہوئی ہے. اسی لیے ہم نے شروع میں کیا کہا تھا کہ الہ میں اصولی بات یہ ہے کہ الہ سے بچا جائے، کیونکہ الہ کرنے سے آپ اپنی بیگم کو تکلیف دے رہے ہیں، اسے نقصان پہنچا رہے ہیں، اسے تنگ کر رہے ہیں، اسے پریشان کر رہے ہیں. لیکن اگر بیگم میں کوئی ایسا مسئلہ ہے جس میں اس کی اصلاح کی ضرورت ہے تو پھر انشاءاللہ اس کی گنجائش موجود ہے. اس کے بعد کہا اللہ تعالی نے وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ، اور اگر وہ طلاق کا پختہ عزم کر لیں. کون؟ جو ایلا کر چکا ہے اور 4 مہینے گزر چکے ہیں. اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں اگر رجوع کر لے تو الحمدللہ فإن اللہ غفور رحیم. اگر وہ طلاق کا عزم کر لے تو فإن اللہ سمیع علیم، تو پھر اللہ تعالیٰ خوب سننے والا ہے، کمال علم والا ہے. اس آیت کا ظاہر کیا ہے کہ کیا 4 مہینے کے بعد خود ہی طلاق ہو جاتی ہے یا خود بخود طلاق نہیں ہوتی؟ صاف صاف دونوں آیتیں بتا رہی ہیں کہ خود بخود طلاق واقع نہیں ہوتی. اسی لیے تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں 4 مہینے تک اس کو مہلت ہے. 4 مہینے گزر جائیں تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں اب یا تو رجوع کرے اور یا طلاق دے. تو پھر راجح موقف کیا ہوا کہ طلاق خود بخود واقع نہیں ہوتی، چاہے 4 مہینے 10 دن گزر چکے ہیں. عبداللہ بن عمر کہتے ہیں، امام بخاری نے ان کا قول نقل کیا ہے صحیح بخاری میں، اور نمبر ہے اس کا 5291 5291. کہتے ہیں اذا مضت 4 اشہر، جب 4 مہینے گزر جائیں، یوقف، اس آدمی کو عدالت میں کھڑا کیا جائے گا، حتی یطلق، یہاں تک کہ وہ طلاق دے. ولا یقع علیہ الطلاق حتی یطلق، عبداللہ بن عمر کہہ رہے ہیں طلاق واقع نہیں ہوگی جب تک کہ وہ طلاق نہیں دے گا. تو اب پھر راجح موقف کیا ہے کہ طلاق خود بخود واقع نہیں ہوگی، طلاق دیں گے تو طلاق ہوگی ورنہ طلاق نہیں ہوگی. تو پھر آپ کس موقف کے ساتھ کھڑے ہیں جی؟ اسی موقف کے ساتھ جو جمہور علماء کرام کا ہے، جو امام مالک کا ہے، جو امام شافعی کا ہے، جو امام احمد کا ہے، جو موقف جناب عمر کا ہے، جناب عثمان کا ہے، جناب علی کا ہے، عبداللہ بن عمر کا ہے، اور صحابہ کرام کی بہت بڑی اکثریت اس موقف کے ساتھ کھڑی ہے. تو انشاءاللہ پھر یہی موقف جو ہے وہ راجح ہے.
اچھا، بنیادی طور پہ جو مسائل یہاں پہ امام شوکانی نے ذکر کیے ہیں وہ اپنے اختتام کو پہنچے، لیکن یہاں پہ یہ وضاحت کر دینا مناسب ہوگا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے الہ کیوں کیا تھا اور اس کا انجام پھر کیا ہوا تھا، کیونکہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے معاملات میں ہمارے لیے کئی فوائد ہیں، کئی دروس ہیں، کئی عبرتیں ہیں۔ اس معاملے میں آپ رہنمائی لے سکتے ہیں خود قرآن کریم سے۔ سورہ احزاب جہاں پہ 21واں سپارہ اپنے اختتام کو پہنچ رہا ہے، سپارہ نمبر 21 اپنے اختتام کو پہنچ رہا ہے، تو سورہ احزاب کی وہ آیتیں ہیں، یا ایھا النبی قل لازواجک ان کنتن تردن الحیاۃ الدنیا وزینتها فتعالین امتعکن واسرحکن سراحا جمیلا وان کنتن تردن اللہ ورسولہ والدار الآخرۃ فإن اللہ اعد للمحسنات منکن اجرا عظیما۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام جب مکہ سے مدینہ ہجرت کر کے آئے تو آپ گزارا کرتے رہے، دنیا میں آپ کی خاص رغبت نہیں تھی، دنیا جب بھی ملی آپ نے اللہ کی راہ میں تقسیم کر دی۔ گھر کی صورتحال یہ تھی کہ سیدہ عائشہ کہتی ہیں اپنے بھانجے عروہ بن زبیر سے کہ میرے بھانجے ایسا ہوتا تھا کہ ہمارے گھر میں 1 مہینہ 2 مہینے اور تیسرا مہینہ بھی شروع ہو جاتا آگ جلانے کی نوبت نہیں آتی تھی، 2 مہینے 2.5 مہینے آپ کے گھر میں آگ نہیں جلائی جاتی تھی، یعنی کہ کھانے پینے کی کچھ چیز ہو تو آگ جلائی جائے۔ عروہ بن زبیر کہتے ہیں میں نے کہا خالہ جی پھر آپ یہ بتائیں کہ آپ لوگ زندہ کیسے تھے؟ تو فرمانے لگی ہم زندہ تھے 2 چیزوں کے اوپر، کھجور اور پانی۔ البتہ یہ بات ضرور ہے کہ کبھی کبھی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پڑوسی آپ کو تحفتاً دودھ بھیجتے تو پھر وہ دودھ آپ ہمیں بھی دیتے، ہم بھی پی لیتے۔ کبھی سیدہ عائشہ یہ کہتی ہیں کہ ایسا نہیں ہوا کہ ہمارے گھروں میں مسلسل 3 دن گندم کی روٹی بنائی گئی ہو، ایسا نہیں ہوا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام اس زندگی پہ بہت خوش تھے اور آپ دعا کیا کرتے تھے کہ یا اللہ مجھے بطور مسکین زندہ رکھنا اور بطور مسکین ہی موت دینا۔ آج ہم اپنے بچوں کے ساتھ گھر میں بڑے پریشان بیٹھے ہوتے ہیں کہ پوری زندگی مسکینوں کے انداز میں گزر گئی ہے، اور لوگ بھی فوت ہونے کے بعد افسوس کر رہے ہوتے ہیں کہ بیچارہ پوری زندگی فقیر رہا اور دنیا دیکھے بغیر ہی بیچارہ چلا گیا۔ اور یہاں پہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دعا کرتے ہیں کہ اے اللہ مجھے مسکین زندہ رکھنا اور جب موت دینا تو اس حال میں دینا کہ میں کیا ہوں؟ مسکین ہوں۔ ہوا یہ کہ جب فتوحات ہونے لگی، خیبر کی زمینوں سے آمدنی آنے لگی، فدق کی زمینوں سے آمدنی آنے لگی، تو آپ کی بیویوں نے آپ سے بات کی کہ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام جب تک حالات مشکل تھے ہم نے آپ کا مکمل ساتھ دیا ہے، ہم نے کبھی آپ کو تنگ نہیں کیا، کبھی آپ کو پریشان نہیں کیا، لیکن اب اللہ مال دے رہا ہے، اب مال آ رہا ہے، تو ہم چاہتی ہیں کہ اب آپ ہمارے یعنی کہ خرچے میں اضافہ کر دیں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو یہ مطالبہ بہت برا لگا، آپ کو یہ مطالبہ اچھا نہیں لگا، تو اسی وجہ سے آپ نے قسم اٹھا لی تھی 1 مہینہ اپنی بیگمات سے تعلق نہ قائم کرنے کی۔ اور مدینہ میں ان دنوں افواہ پھیل گئی تھی کہ آپ علیہ السلام نے اپنی بیویوں کو طلاق دے دی ہے۔ جناب عمر فاروق کی مشہور و معروف حدیث ہے، شاید آپ لوگوں کے ذہنوں میں آ چکی ہو، جس میں وہ کہتے ہیں کہ میرا ایک پڑوسی ہوا کرتا تھا، میں اور وہ باری باری
نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس حاضر ہوتے تھے، ایک دن وہ حاضر ہوتا تھا، ایک دن میں۔ ہم میں سے ایک نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس حاضر ہوتا اور دوسرا کاروبار کرتا، محنت مزدوری کرتا۔ تو مثال کے طور پہ جس دن میری باری ہوتی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ، تو میں شام کو واپس جاتا تو اس پڑوسی کو اس دن کی ساری حدیثیں بتاتا، جو وہی نازل ہوئی ہوتی تھی وہ بتاتا، اور دوسرے دن میں نکل جاتا کمانے کے لیے، محنت مزدوری کے لیے، کاروبار کے لیے، اور وہ نبی علیہ السلام کے ساتھ رہتا، اور پھر رات کو مجھے بتاتا کہ آج اللہ کے نبی علیہ السلام نے یہ حدیثیں بیان کی ہیں اور یہ وحی نازل ہوئی ہے۔ آپ لوگ ماشاءاللہ درس میں بیٹھتے ہیں، 1 گھنٹہ دیتے ہیں، اور صحابہ کرام مہینے میں 15 دن دیتے ہیں۔ مہینے میں، اس کا مطلب ہے 15 دن کام ہوگا، 15 دن کام نہیں ہوگا، 15 دن صرف علم کے لیے وقف ہوں گے، قرآن و حدیث کے علم کے لیے۔ علم بھی کون سا؟ قرآن و حدیث۔ اچھا، یہ اعزازات، یہ فضائل قرآن و حدیث کے علم کے لیے ہے، اور ہم ان حدیث کو فٹ کر دیتے ہیں کس پہ؟ اسکول کالج کی تعلیم پہ۔ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ اسکول کالج کی تعلیم حرام ہے، میں یہ نہیں کہہ رہا، لیکن کم از کم یہ ظلم تو نہ کریں کہ جو احادیث قرآن کے علم کے لیے ہیں، احادیث کے علم کے لیے ہیں، وہ آپ سائنس والے علم کے لیے کے اوپر چشمہ کر دیں، میڈیکل کے علم کے اوپر چشمہ کر دیں۔ یہ ظلم تو نہ کریں نا، یہ زیادتی تو نہ کریں۔ تو جناب عمر فاروق اس حدیث میں کہتے ہیں کہ ایک دن وہ میرا پڑوسی، اس کی ڈیوٹی تھی نبی علیہ السلام کے ساتھ رہنے کی، اور میں اس دن یعنی کہ محنت مزدوری کر رہا تھا، میں گھر میں تھا، وہ جلدی آ گیا، دروازہ کھٹکھٹانے لگا، کہاں عمر، کہاں عمر؟ تو میں گھبرا گیا اور میں سمجھ گیا کہ شاید رومی آ چکے، غسانی آ چکے، کیونکہ ہمیں ادھر سے اطلاعات مل رہی تھی کہ شاید وہ مسلمانوں پہ حملہ کرنا چاہ رہے ہیں۔ تو میں نے کہا یہ لگتا ہے انہوں نے حملہ کر دیا ہے۔ تو میں نے کہا ہاں جی کیا ہوا؟ اس نے کہا کہ نبی علیہ السلام نے اپنی بیویوں کو طلاق دے دی ہے۔ عمر فاروق کہتے ہیں کہ میں مدینہ آیا، عمر فاروق کہاں رہتے تھے؟ کیونکہ مدینہ سٹی سے باہر، مدینہ کے مضافات میں رہتے ہوں گے نا، دائیں بائیں۔ تو آپ مدینہ سٹی میں پہنچ گئے، یہ خبر سننے کے بعد مسجد نبوی میں حاضر ہو گئے، لوگ جمع ہیں، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس جانے کی کسی کو اجازت نہیں مل رہی۔ اجازت ملی تو پہلے ابو بکر صدیق کو ملی رضی اللہ عنہ، پھر جناب عمر فاروق کو ملی۔ تو پھر پتہ چلا کہ آپ نے طلاق نہیں دی، بلکہ آپ نے 1 مہینہ بیگمات کے پاس نہ جانے کی قسم اٹھائی ہے، اور وجہ بھی آپ ان دونوں کو معلوم ہو گئی۔ تو جناب صدیق نے اپنی بیٹی کو ڈانٹا، یعنی کہ سیدہ عائشہ کو، اور جناب عمر فاروق نے اپنی بیٹی کو ڈانٹا، یعنی کہ سیدہ حفصہ کو۔ بلکہ جناب عمر فاروق نے تو اپنی بیٹی سے یہ بھی کہا تھا کہ عائشہ کی نقل نہ کیا کرو، یعنی کہ وہ تو نبی علیہ السلام کی لاڈلی ہے، دھیان سے ان کی نقل نہ کرنا، اور اگر تمہیں کوئی چیز چاہیے ہو تو مجھ سے مطالبہ کر لیا کرو، نبی علیہ السلام کو تنگ نہ کیا کرو، پریشان نہ کیا کرو۔ تو بہرحال یہ الہ کا معاملہ تھا، تو یہ الہ پھر 1 مہینہ جاری رہا۔ سیدہ عائشہ کہتی ہیں کہ جب یہ مدت مکمل ہو گئی تو آپ سب سے پہلے میرے پاس تشریف لائے، سیدہ عائشہ کے پاس، اور کہا عائشہ میں تم سے ایک بات کرنے لگا ہوں، لیکن تو نے اس کے اوپر اپنا رد عمل فوری طور پہ نہیں دینا، اس کا جواب مجھے جلدی نہیں دینا، اپنے والدین سے مشورہ ضرور کر لینا۔ پھر نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ آیات پڑھی، سورہ احزاب کی وہ 2 آیتیں جو بھی میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہیں۔ اب پہلے میں ان کا مفہوم آپ کے سامنے رکھوں گا کہ یا ایھا النبی، اے نبی، قل لازواجک، آپ اپنی بیویوں سے کہہ دیں کہ اگر تم چاہتی ہو دنیاوی زندگی، دنیا کی زیب و زینت، دنیا کی چمک دمک، فتعالین، تو آؤ، امتعکن،
میں تمہیں کچھ نہ کچھ سامان دے دیتا ہوں، وَأُسَرِّحْكُنَّ سَرَاحًا جَمِيلًا، اور بڑے ہی عمدہ انداز سے اچھے طریقے سے میں تمہیں الوداع کہہ دیتا ہوں، فارغ کر دیتا ہوں۔ یہاں سے یہ بھی سیکھیے کہ اگر طلاق دینے کی نوبت آ جائے تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ بیگم کو مارتے ہوئے گھر سے نکال دیں اور برے انداز سے الوداع ہوں، اچھے انداز سے بھی الوداع ہوا جا سکتا ہے۔ تو آپ کہہ رہے ہیں کہ تمہیں میں چند تحائف دے دیتا ہوں، دنیا کا کچھ نہ کچھ ساز و سامان دے دیتا ہوں، اور اچھے طریقے سے تمہیں الوداع کہہ دیتا ہوں، رخصت کر دیتا ہوں۔ اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ دنیا سے آپ کس قدر دور تھے، یعنی کہ آپ بیویوں کو فارغ کرنے کے لیے تیار ہو گئے، لیکن یہ نہیں ہو سکتا کہ دنیا کی طرف حد سے زیادہ توجہ رہے۔ آپ میں قناعت تھی، زہد تھا، دنیا سے بے رغبتی تھی۔ پھر کہا وَإِن كُنتُنَّ تُرِدْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، اور اگر تم چاہتی ہو اللہ تعالیٰ کو اور اللہ کے رسول کو، فَإِنَّ اللَّهَ أَعَدَّ لِلْمُحْسِنَاتِ مِنكُنَّ أَجْرًا عَظِيمًا، تو اللہ تعالیٰ نے تم میں سے جو نیکوکار ہیں ان کے لیے بڑا اجر تیار کر رکھا ہے، یعنی کہ جنت تیار کر رکھی ہے۔ یعنی کہ دنیا میں صبر کر لو، دنیا میں تھوڑے سے مال پہ گزارا کر لو، تو آگے جو اجر ہے وہ بہت عظیم ہے، جنت منتظر ہے۔ تو یہ آیات آپ نے پڑھی سیدہ عائشہ کے سامنے، اور پھر کہا کہ فوراً مجھے جواب نہ دینا، کیونکہ دو آپشن دے دیے گئے نا آپ کی بیویوں کو، تو فوراً جواب نہ دینا بلکہ اپنے والدین سے مشورہ کر لینا۔ سیدہ عائشہ نے کہا والدین سے مشورہ کس بات کا؟ کیوں مشورہ کروں والدین سے؟ مجھے اللہ چاہیے اور اللہ کے رسول چاہیے، یعنی کہ یہ ایسا معاملہ ہے ہی نہیں کہ جس میں میں والدین سے مشورہ کروں۔ آج اگر مجھے اور آپ کو حدیث بتائی جائے کہ داڑھی رکھنا ضروری ہے، تو ہم نے کیا کہنا ہے کہ پہلے مشورہ کر لوں کس سے؟ بیگم صاحبہ سے مشورہ کر لوں، والدین سے نہیں۔ ایسے معاملات میں کسی سے مشورہ نہیں کیا جاتا، فوراً کہا جاتا ہے یا اللہ ہم حاضر۔ جب شراب حرام ہوئی تھی تو صحابہ کرام نے کہا تھا کہ اب ہم میٹنگ کرتے ہیں، مشورہ کرتے ہیں، یا سوچا تھا کہ جو شراب فی الحال بنا چکے ہیں اس کو بیچ لیں یا کچھ یہ کر لیں یا وہ کر لیں؟ نہیں، ادھر اللہ نے کہا کہ کیا فہل انتم منتہون، کیا تم اس سے بعد آنے والے ہو؟ صحابہ کرام نے کہا انتہینا، یہ نہیں کہا سننتہی، یہ نہیں کہا ان قریب ہم چھوڑ دیں گے، ایک دن کے اندر چھوڑ دیں گے، 12 گھنٹوں کے اندر چھوڑ دیں گے، کہا نہیں یا اللہ ختم کہانی بس۔ انس بن مالک کیا کہتے ہیں کہ جب یہ اعلان ہوا کہ شراب حرام کر دی گئی ہے تو میں ابو طلحہ کے گھر میں کئی ایک صحابہ کرام کو شراب کے جام پلا رہا تھا، بڑے بڑے سینئر صحابہ کرام تھے۔ کہتے ہیں کہ جب یہ آواز ہمارے کانوں میں پڑی کہ شراب حرام کر دی گئی ہے تو پھر کسی نے ایک گھونٹ بھی شراب نہیں پی، بلکہ شراب کے مٹکے توڑ دیے گئے، شراب مدینہ کی گلیوں میں بہا دی گئی۔ تو یہ ہے صحابہ کرام کا طرز عمل۔ تو یہاں پہ سیدہ عائشہ کیا کہہ رہی ہے؟ اس میں کوئی مشورہ نہیں ہوگا والدین سے، مجھے اللہ چاہیے اور اللہ کے رسول چاہیے۔ اس کے بعد سیدہ عائشہ نے اللہ کے نبی سے یہ درخواست کی علیہ الصلوۃ والسلام کہ اللہ کے رسول اب آپ ظاہر ہے کہ اپنی باقی بیویوں سے بھی یہی بات کریں گے، تو میری درخواست یہ ہے کہ آپ نے کسی کو یہ نہیں بتانا کہ میں نے آپ کو کیا جواب دیا ہے۔ تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے سیدہ عائشہ سے وعدہ کر لیا ٹھیک ہے میں ان کو نہیں بتاؤں گا۔ اب آپ ہر بیوی کو یہی آپشن دیتے رہے، یہی اختیار دیتے رہے، لیکن ہر بیوی نے کہا کہ ہمیں اللہ چاہیے اور اللہ کا رسول چاہیے علیہ الصلوۃ والسلام۔ آخر وہ بیویاں کس کی تھیں؟ نبی علیہ السلام نے ان کا انتخاب ایسے تو نہیں کیا تھا نا، انہوں نے آخرت کو اختیار کیا، نبی علیہ السلام کو اختیار کیا اور علیحدگی کو پسند نہیں کیا۔ تو یہ ہے معاملہ نبی علیہ السلام کا الہ کے سلسلے میں، اور یہ تھے الہ کے مسائل۔ مجھے امید ہے کہ یہ موضوع اچھی طرح واضح ہو چکا ہوگا۔ میں نے کوشش کی ہے کہ وہ مسائل جو امام شوکانی نے ذکر نہیں کیے وہ بھی آپ کے سامنے رکھوں، اور وہ میں نے کئی ایک آپ کے سامنے رکھے ہیں۔ تو مجھے امید ہے کہ انشاءاللہ
یہ موضوع اب اچھی طرح واضح ہو چکا ہوگا۔ آئندہ درس میں انشاءاللہ زہار کے تعلق سے گفتگو ہوگی، اور زہار کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ کوئی اپنی بیگم سے یہ کہہ دے کہ انت علی کظہر امی، کہ تو میرے لیے ایسے ہے جیسے میری ماں کی پشت، اور اس قسم کے الفاظ، تو اس کا پھر کیا حکم ہے انشاءاللہ وہ آئندہ درس میں پڑھا جائے گا۔ آج کے درس کا یہیں پہ اختتام کرتے ہیں۔ وصلی اللہ تعالی علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔